اس ملک کے حالات اس وقت زیادہ اچھے نہیں ہیں. مصلے بچھاؤ اور رب سے توبہ کرو. پورے ملک میں اس وقت ایک عجیب سی غم کی لہر ہے. ہر انسان غمگین ہے. یہ 22 اپریل میں جو سانحہ ہوا ہے اس کو دیکھ کر, جو پہلگام میں درندگی, بے گناہ انسانوں کو درندوں نے, ان جاہلوں نے, ان بدبختوں نے, ان کمینوں نے, جن کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے, انہوں نے اٹیک کیا اور 26-27 بے گناہ ہندوستانیوں کو انہوں نے قتل کر دیا. اور نفرت کا پروپیگنڈا لے کے آئے تھے. مذہب پوچھتے تھے پھر مارتے تھے. انہوں نے جو درندگی کی ہے, اس سے میرا دل پرسنلی اتنا پریشان ہے کہ میں اس کا کوئی بیان نہیں کر سکتا. مگر یہ بات میں کہہ رہا ہوں, آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں اس بات کو, اور اپنے دل کی آواز کہہ رہا ہوں, خدا کی عزت کی قسم, جو کسی نہتے پر بندوق اٹھائے, گولی مارے, درندگی کرے, حیوانیت کرے, وہ میاں پاکستانی تو ہو سکتا ہے مگر وہ محمد کا ماننے والا نہیں ہو سکتا. واہ 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 واہ, کیا کہنے. اور جو لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں, بدتمیزی کر رہے ہیں, ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی مثال ہے کہ سید عادل حسین نام کا ایک نوجوان جو سید زادہ تھا, مزدور تھا, اپنے گھوڑے میں بٹھال کے لے کے گیا تھا ایک غیر مسلم کو, اپنے ہندو بھائی کو. جب اس نے دیکھا حملہ ہونے لگا تو اس نے اس سے کہا نہیں مار سکتے, یہ میرا مہمان ہے. اس نے کہا یہ دوسرے مذہب کا ہے. کہا مذہب نہیں ہے, مسلمان. تو کیا ہوا؟ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. میں تمہیں ماننے نہیں دوں گا. وہ کئی لوگ تھے, وہ اکیلا کہاں سے جوش آیا, اس کا جذبہ کہاں سے آیا؟ ایسے حالات میں لوگ اپنی جان بچانے کے پیچھے پڑتے ہیں. وہ آگے بڑھا اور اس نے بندوق چھیننی چاہی, اسی بیچ میں ان بزدلوں نے اس کے پیچھے سے قتل کر دیا. مگر اس نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ ہم چاہے کوئی بھی ہو, آپس میں ہم لوگ کچھ بھی کریں, مگر کوئی غیر ملکی آئے گا تو اگر ہندو کو مارے گا تو پہلے مسلمان کا سینہ آگے ہے, مسلمان کو مارے گا تو ہندو کا سینہ آگے. ہائے 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 ہائے, واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خواجہ کا ہندوستان, میرا بھارت مہان. تھوڑی سی آواز بڑھاؤ چھوٹے والے. پاکستانی ان بدبختوں سے میں کہنا چاہتا ہوں, پوری دنیا میں سب سے زیادہ بھکاری تمہارے ملک میں ہے. بھکاریوں, یہاں پر اپنی بدتمیزی سے یہاں کے لوگوں کو تم سکون سے نہیں رہنے دیتے. جاہلو, میرے حساب سے اس صدی کا سب سے بڑا آتنکوادی تھا جناح. مسٹر علی جناح اس صدی کا سب سے بڑا آتنکوادی تھا, ٹیررسٹ تھا, وہ دہشت گرد تھا. اسی بدبخت کی یہ نیو ہے جس سے یہ آج مسلمانوں کا جینا حرام ہو چکا ہے. میں کہتا ہوں بہت ہو گیا بات چیت, بس یہ ایک بات میری رپورٹ کی جائے کہ اب بات چیت کا معاملہ نہیں ہے. اب چلو اور جا کر کے لاہور کے قلعے پہ ترنگا پھہرانے کا وقت ہے, اپنا بدلہ لینے کا. بولا کرو مسلمانوں, گونگے مت بنو. ہمارا ایک مذہبی فریضہ ہے, ہمارا ملک ہے. یہاں کے لوگوں کو تکلیف ہماری تکلیف ہے. ہم آپس میں کیسے رہتے ہیں وہ ہمارا میٹر ہے, آپسی گھر کا میٹر ہے. کسی دوسرے ملک کو اس میں انٹرفیئر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمارے ملک میں سکون پیدا فرمائے اور آسانی پیدا کرے, ہمارے ملک کو بری نظروں سے بچائے, دشمنوں سے بچائے. اب بتاؤ تھوڑی دیر تقریر سنو گے یا نہیں سنو گے؟ دیکھو ادھر دیکھو, سبحان اللہ بولنے والے لوگ یہاں رہے ہیں. یہاں وہ لوگ نہ بیٹھے جن کو امام غزالی نے منحوس لکھا ہے, بدبخت لکھا ہے. وہ کہتے ہیں
کہ یہ جو بد اخلاق ہوتا ہے یہ بدبخت ہوتا ہے. کہتے ہیں اس کی پہچان یہ مسکراتا کبھی نہیں. مسکراتا, ہاں دیکھو مسکرانے والے لوگوں سے لوگ ملنا چاہتے ہیں, اور جو نہیں مسکراتا وہ تو منحوس ہوتا ہے, اس سے تو لوگ مجبوری ملتے ہیں. مسکرانا اتنی بہترین یہ عادت ہے, اتنی بہترین عادت ہے کہ ہارورڈ یونیورسٹی کہتی ہے کوئی بھی کریم فیس واش انسان کا چہرہ خوبصورت نہیں بناتا. 126 مسلز ہیں انسان کے چہرے میں, یہ تبھی ایکٹیو ہوتے ہیں جب بندہ مسکراتا ہے. اور یہ میرے حضور کی عادت ہے. میرا امام کہتا ہے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. اب جہاں بھی بیٹھے تھوڑا سا محفل کا تعاون کیجئے, پتہ لگے آپ کسی پریشانی میں نہیں ہیں, پرابلم میں نہیں ہیں, آپ اپنی دل سے آئے ہیں, مرضی سے آئے ہیں. ایسے لوگوں کو آپ دیکھو کہ جو بالکل نہیں مسکراتے ہیں, یاد رکھو ان کے نہ تو دنیا میں آنے سے کوئی فرق پڑتا نہ ان کے جانے سے کوئی فرق پڑے گا. ہاں مسکرایا کرو. مسکرانا, میرے ایک صحابیہ بہت مسکراتی تھی, اس کے دوسری صحابیات نے کہا اتنا مسکراتی ہو, لوگ عورتیں کہتی ہیں تم پاگل ہو گئی ہو. کہنے لگے عورتوں سے کیا مطلب, میں نے اپنے نبی کو مسکراتے دیکھا ہے, حضور کی سنت ادا کرتی ہوں. مسکرایا کرو, اللہ سلامت رکھے آپ کو. ماشاءاللہ اب تھوڑا ماحول بنا آپ کا, تھوڑا اچھا لگ رہا ہے, آپ لوگوں کو نہیں لگ رہا ہے تو تھوڑی دیر سنو گے کہ نہیں؟ عظمت بھائی کہاں ہے؟ دیکھو بھائی میں تو تقریر ہی کرنے آیا ہوں, مجھ سے تو آپ نے تقریر کرانی ہے, مگر ماحول بھی تو ہونا چاہیے نا کہ تقریر کا کہ بھائی ایک ادھر سے اٹھ کے جا رہا ہے, اتنا تو بھائی سستا ہے معاملہ نہیں ہے, اپنا سودا بڑا مہنگا ہے. یہ الگ بات ہے کہ میں ایک ڈاکیا ہوں, سمجھ رہے ہیں, مگر اس سے کوئی فرق نہیں ہے. ڈاکیے کی کوئی حیثیت نہیں ہے, مگر جو وہ خط لے کے آتا ہے اس کی حیثیت ہوتی ہے. تو میں ڈاکیا تو عام ہوں, مگر میں مدینے والے کا خط لے کے آیا ہوں. واہ 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 واہ, کیا کہنے. ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. یہ میں تقریر اپنی شروع کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی یہ آخری تقریر ہو رہی ہو سکتا ہے, ایسا کہہ دو, ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ خبر نہیں ہے. ایک لڑکا تیزی سے موٹر سائیکل چلا رہا ہے, بلیٹ, عمر کتنی ہے 23 سے 24 سال, اور اس نے بلٹ اچانک روک دی, اور بلٹ پہ سے اترنے کا بھی اس کو وقت نہیں ملا, ایسا دل کا دورہ پڑا, وہیں پہ وہ پھیل گیا, گر گیا. لوگوں نے جب تک دیکھا روح اس کی نکل چکی تھی, اٹیک اس پر ایسا آیا. حضور نے فرمایا یہ بے حیائی بڑھ جائے گی تو 2 عذاب آئیں گے, اس میں سے ایک عذاب یہ ہے جوان موتیں ہوں گی, اچانک موتیں ہوں گی, یہ جوان لوگ مرنے لگیں گے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں بے حیائی بڑھتی چلی جا رہی ہے. نوجوان لڑکے یہ سمجھتے ہیں ہم ابھی نہیں بنیں گے, ابھی تو جوان ہیں, جتنا چاہیں زندگی میں گناہ کر لیں, جتنا چاہیں عیاشی کر لیں, جتنا چاہیں بدنگاہی کر لیں, جتنا چاہیں بدتمیزیاں کر لیں, جتنا چاہیں آج اپنے ماں باپ کو ستا لیں, جتنا چاہیں نماز ہم چھوڑیں, مگر ابھی موت نہیں آنی ہے. مگر موت جب آتی ہے تو کوئی بتا کے نہیں آتی. میرے آقا مولا علی فرماتے ہیں کہ تم اگر موت کو یاد کرو گے پھر بھی موت آئے گی, اور اگر بھول جاؤ گے پھر بھی یاد آئے گی, موت آئے گی. مگر اگر بھول جاؤ گے تو موت بڑی سخت آئے گی, ذلیل ہو کے مرے گا وہ بندہ جو موت کو یاد نہیں کرتا ہے. اور فرماتے ہیں جو موت کو یاد کرے گا آسانی سے اس پر موت آئے گی, بڑی آسانی سے آئے گی. اللہ کے رسول سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول ایک جگہ سرکار نے, میرے آقا کریم نے, میرے رحمت عالم نے وضو کرنا ہے, اور حضور نے ایک فراغت حاصل کی ہے, پھر وضو کرنا ہے. حضرت عباس روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ 5-6 قدم دور یہ پانی ہے, مگر وہاں جانے سے پہلے میرے سرکار نے پہلے تیمم کیا ہے, پہلے مٹی سے اپنے تیمم کیا ہے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ پانی موجود ہے پھر بھی تیمم, آپ یہ حکمت سمجھ نہیں آئی, یعنی تبھی تو تیمم کرے گا جب پانی نہیں ہوگی بندہ, مگر حضور پانی ہے پھر بھی آپ نے تیمم فرمایا, یہ حکمت سمجھ نہیں آئی. سرکار نے فرمایا میرے چچا اس پانی تک پہنچنے کی مجھ کو امید نہیں ہے, اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا ہوں, اس لیے میں نے یہاں سے وہاں تک تیمم کیا. اللہ اکبر.
یہ سوچنے والی بات ہے، اس میں آپ مجھے داد مت دیجیے. حضور کو یہ بھی خبر ہے میں کب مروں گا اور آپ کب مریں گے، مگر سرکار یہ فرما رہے ہیں میرے بھائیوں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. موت بڑی قریب ہے. جون ایلیا نے کہا تھا کتنے دلکش ہو تم، کتنا دلکش، کتنے دلکش ہو تم، کتنا دلجو ہوں میں، کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے، آپ بھی مریں گے میں بھی مروں گا. ابھی میں 5 اکتوبر کو یہ حیدرآباد دکن میں تقریر کرنے گیا تھا. مجھے 5 اکتوبر کی تاریخ یاد ہے اس وجہ سے کہ وہ ایک آدمی تھا، اس کا وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. میں تقریر کے بعد میں نے کہا میں نہیں جاتا، میرے پاس وقت نہیں، مجھے جانا ہے، سفر کرنا ہے. کہنے لگے وہ بیمار بھی ہے، بہت مالدار آدمی ہے. میں کہا میں نہیں جاؤں گا. کہنے بیمار بھی ہے. پھر اس نیت سے کہ بیمار کو دیکھنا سنت ہے، ایسا نہیں کہ مالدار کوئی، غریب کو بھی دیکھنا سنت ہے. یہ اب تو مالدار اگر چھینک دے نا تو لوگ بڑی لمبی لائن لگاتے ہیں. کیا ہو گیا سیٹھ صاحب، مکھیا جی کیا ہوا ہے، آپ کو چھینک آئی تھی، ارے گرم پانی پیئے، ارے یہ کریں. اور غریب کی جنازہ میں نکل رہا ہو نا پھر بھی لوگ اس کے جنازے میں نہیں جاتے. 15 20 50 لوگ ہوتے ہیں امیروں کے جنازے میں. وہ کتاب کس نے لکھی ہے اور آپ نے کہاں پڑھی ہے، مجھے بھی تو ذرا بتائیں کہ جس میں امیروں کے جنازے میں جانے والے کو زیادہ ثواب ملتا ہے، غریبوں کی میت میں جانے والے کو ثواب نہیں ملتا. یہ آپ نے مرنے والوں کے ساتھ تو یہ دوہرا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میرے حضور فرماتے ہیں کہ جب میرا ایک امتی دوسرے کو بیماری کی حالت میں دیکھنے جاتا ہے، عیادت کرنے جاتا ہے، فرماتے جب تک واپس نہیں پلٹتا 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. حضور فرماتے ہیں جب کوئی میرا مومن کسی مومن کی نماز جنازہ پڑھتا ہے، فرماتے جب نماز جنازہ پڑھتا ہے اور اس کے دل میں سوائے خدا کی رضا کے کوئی اور بات نہیں ہوتی، فرماتے وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. ایسے اس کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے. ایک مومن کے اب میری طرف آپ دیکھیں کہ اب ذرا غور کریں، جایا کریں غریبوں کے یہاں بھی جایا کریں، ان کا دل بھی لیا کریں. اللہ اکبر. میں گیا اور میں جب اس کے گھر پہ گیا تو تقریباً اس کا گھر جو تھا میرے اعتبار سے، حالانکہ مجھے اس کا کوئی بہت زیادہ اندازہ نہیں ہے، مجھے آئیڈیا نہیں، مگر میرے اعتبار سے تقریباً 35 سے 40 کروڑ کا اس کا بنگلہ ہوگا. تقریباً اس سے زیادہ ہی ہوگا، کم نہیں ہوگا حیدرآباد سٹی میں. اور اندر گیا تو مرسڈیز، BMW، جیگوار، جتنی آئیڈیل گاڑیاں سب کھڑی ہیں. اندر گیا ہوں، میں نے اس کو سلام کیا، اس نے مجھے جواب دیا. میں اس کے قریب جا کے ہاتھ ملانے لگا ہوں، اس نے مجھے دیکھا ہے اور دیکھنے کے بعد پیچھے ہٹا ہے. میں نے کہا یہ مجھ سے ہاتھ نہیں ملا رہے، تو کسی نے کہا وہ ذرا پرابلم ہے، یہاں پہ کاٹن لگا ہوا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے میں گٹکا کھاتا تھا 25 سال لگاتار، اس سے بھی زیادہ میں نے گٹکا کھایا. ایک ہلکا سا دانہ نکلا اور دانہ نکلنے کے بعد ڈاکٹر کے گیا، ڈاکٹر نے اس کو چیک اپ کیا، بایوپسی کی، اور پھر مجھے جب رپورٹ لکھ کے دی تو میرا سارا گھمنڈ، سارا نشہ، ساری دنیا داری، دنیا سے محبت سب میری نکل گئی. کیا لکھا تھا اس میں؟ لکھا تھا تم 1.5 سے 2 مہینے تک زندہ رہو گے. کہتا ہے اس رپورٹ کے بعد میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. مجھے اب میری وہ گڈیاں، وہ نوٹوں کی گڈیاں جن کو میں گنتا تھا دل کو سکون ملتا تھا، اب وہ گڈیاں کاغذ کا ڈھیر بن گئی. یہ گاڑیاں مجھے ڈراتی ہیں. اللہ اکبر. بچے مجھے جیتے جی یتیم نظر آنے لگے. میں نے اپنی پوری زندگی لگا کے یہ مال کمایا، یہ دولت بنائی، یہ بنگلہ بنایا، مگر جب مجھے یہ وقت آیا اس کے برتنے کا تو مجھے موت قریب آ گئی. مگر پھر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں میرے مالک تیرا شکر ہے. کتنے لوگ اچانک مر جاتے ہیں، کتنوں کو اٹیک آتا ہے، مگر تو نے مجھے 2 مہینے پہلے سے ہی مگر اپنی رحمت سے بتا تو دیا کہ مجھے مرنا ہے. کہتا ہے میں سر سجدے میں رکھتا ہوں اور روتا ہوں اور کہتا ہوں مالک میرے کریم، کچھ 2 مہینے کے بعد میں قبر میں جاؤں گا، اندھیری قبر میں، اوپر سے میرے اوپر تختے لگا کے، پھر اوپر سے میرے اوپر تختے لگانے کے بعد
میرے اوپر سے مٹی ڈالنے کے بعد لوگ چلے جائیں گے اندھیری قبر میں، مالک تیرا مجرم اور بھاگا ہوا بندہ لوگ ڈھال کے سے چلے جائیں گے، معاف کر دینا میرے مالک. کہتا ہے بہت روتا ہوں اور کہتا ہوں مالک میں بھاگا مجرم ہوں، میں قریب ہوں موت کے، مجھے معاف. کہتا ہے پہلے بھی نماز پڑھی تھی مگر جو نماز کینسر کی رپورٹ کے بعد پڑھی ہے اس سے بڑا دل لگتا ہے، میری آنکھیں بھیگ جاتی، مسلح بھیگ جاتا ہے. اے میرے رب اس سے کہتا ہوں مجھے معاف کر دینا. میں کہتا ہوں میرے بھائی دولتیں تمہاری نہیں رہیں گی، یہ امیروں کو نہیں چھوڑتی موت، یہ غریبوں کو نہیں چھوڑتی، یہ نہ بچوں کو چھوڑے، نہ کسی غریب کو چھوڑے، نہ امیر کو چھوڑے، نہ تمہیں چھوڑے گی نہ مجھے چھوڑے گی. یہ موت کسی کو بھی نہیں چھوڑے گی. اپنی دولت پہ گھمنڈ مت کرنا. اگر میرے دوستوں میرے بھائیوں تم کو اگر عبرت حاصل کرنی ہے تو کسی بڑے محل میں جا کر کے، کسی اونچی بلڈنگ کو دیکھ کر کے اپنے دل کو غافل نہ کرنا، بلکہ تم بڑے بڑے لوگوں کی قبروں پہ جانا اور ان کی بوسیدہ قبریں، ان کی قبریں وہ جو کہ زمین میں دھسی ہوئی ہے، ان قبروں کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرنا. ان کی ہڈیوں نے ان کے گوشت کو چھوڑ دیا. وہ خوبصورت عورتیں جو بڑا میک اپ کر کے عورتیں وہ جو فتنے کھڑا کرتی تھی آج قبروں کے اندر ہیں. ان کی ناکوں میں اور منہ میں کیڑے چل رہے ہیں. یہ کسی کے نہیں ہوگی یہ دولت. اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یعنی اس مال نے مال 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 یہاں تک کہ تم نے قبروں کو منہ دیکھ لیے، یہاں تک کہ تم نے موت آ گئی. پھر کہتا ہے کلا سوف تعلمون، ہاں جان جاؤ گے. پھر فرماتا ہے ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں تم جان جاؤ گے. مولا علی سے پوچھا حضور اللہ نے ثم کہا یعنی پھر کہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک بات کو دو بار کہا، پہلے کہا جان جاؤ گے، پھر کہا پھر ہاں جان جاؤ گے، پھر سما کہا، ایک بات کو دو بار کہا. مولا علی فرماتے ہیں مال سے محبت کرنے والے کو دو بار اس کا عذاب ملے گا. ایک بار قبر میں جانے گا، پھر دوسری بار حشر میں جانے گا. اے میرے بھائی، اے میرے دوست، یہ دولت تیرے کام کی نہیں ہے. اس کو متاع الغرور کہا گیا دنیا کو. یہ سوائے دھوکے کے یہ کچھ نہیں ہے. یہ مکی کا پر ہے، یہ مچھر کا ڈنک ہے، یہ کچھ بھی نہیں. دنیا یہ اللہ کی نظر میں کسی کوئی حیثیت نہیں اس دنیا کی. اس دنیا سے دل نہ لگا، یہ دنیا تجھے چھوڑ کے جائے گی. جا دیکھ، میں ایک بار گاڑی چلا کے رات میں جا رہا ہوں اور چلتے چلتے مجھے یاد آیا اسی جگہ پہ میرا ایک دوست، اس کی قبر ہے، بڑا مشہور تھا. رات کے 3 بجے میں اس کی قبر کے قریب کھڑا ہو گیا. اس کی تختی پہ اس کا نام لکھا تھا، جو کل تک اشتہاروں میں لکھ جاتا تھا تو شور مچ جاتا تھا، فلاں صاحب آ رہے. بھیڑ لگ جاتی تھی اسے دیکھنے کے لیے دیوانوں کی. اور اس کی جب نعت شروع ہوتی تھی تو لوگ بڑے پیسے اس کے اوپر خرچ کرتے تھے، بڑے لٹاتے تھے اپنی دولت اور اس کے نام سے نعرے لگاتے تھے. اس کی ایک ایک آواز پہ مجمع مچل جاتا تھا، شور مچتا تھا، بڑا نام تھا اس کا. مگر آج اس کی قبر پہ کھڑے دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ایک دیا بھی جلانے والا نہیں ہے، ایک چراغ بھی جلا نہیں ہے اس کی قبر میں. کہاں گئی اس کی شہرتیں، اس کی کہاں گئی وہ دولتیں، اس کا کہاں گیا وہ ایٹیٹیوڈ؟ سب ختم ہو گیا، سارا گھمنڈ ختم ہو گیا، کچھ نہ بچا. میاں ذرا غور تو کرے، یہ تبدیل دنیا کسی کی نہیں ہے. نہیں، اس نعت خاں کا نام سجاد حسین نظامی تھا. اللہ اس کی مغفرت کرے، اس کے درجات کو بلند کرے. مگر دولت والوں کی یہ دنیا نہیں ہو سکتی. اے میری بہنوں میری بیٹیوں، اس دنیا سے دل نہ لگاؤ. یہ تو ایک عجیب سی دنیا ہے کہ 15 سال کا ایک بچہ حافظ قرآن بننے والا ہے اور وہ رمضان سے پہلے کی بات ہے کہ وہ اپنے گھر آیا ہے. بڑی مشقت لگتی ہے حافظ بنانے میں، بڑی محنت لگتی ہے بچے کو حافظ بنانے میں. بڑا بچہ بھی بڑی قربانیاں دیتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے کپڑے دھوتا ہے، بڑی مصیبتیں برداشت کرتا ہے. مدرسے میں پھر کہیں جا کے قرآن کا نور اس کے سینے میں داخل ہوتا ہے. اللہ اکبر. ماں باپ کی حسرت ہوتی ہے میرا بیٹا حافظ قرآن بڑھے تو میرا دل، میرا سینہ، کلیجہ چوڑا ہو جائے. مگر ہوا کیا ہے کہ بچہ 15 سال کا نہا کے باہر نکلا، بے ہوش ہو کے گر گیا. اور میرے بھائی جب اس کو ہسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے کہا یہ تو دم توڑ چکے حافظ صاحب، یہ دنیا سے چلے گئے. ماں قریب جا کے بولی میرے بیٹے، میرے لاڈلے، تیرے لیے بڑی دقتیں پریشانی اٹھا کے قربانی دے کے تجھے حافظہ کرایا. ارادہ یہ تھا کہ
میرا بیٹا میری قبر پہ آ کر کے فاتحہ پڑھے گا، مگر یہ تو نے اپنی ماں کو کیسا زخم دیا ہے بڑھاپے میں۔ باپ کہتا ہے میرے لال تجھے حافظ بنایا تھا کہ بڑے ہو کے تو میرا جنازہ پڑھائے گا جب میرا جنازہ نکلے گا، مگر ہائے میرے بیٹے، ہائے میرے لال، یہ تو نے کیا کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوانوں کے لاشیں نکل رہے ہیں، بوڑھے کھانستے ہوئے رہ جا رہے ہیں، یہ دنیا کسی کی نہیں ہوگی۔ دل نہ لگاؤ اس دنیا سے، اپنے رب کو راضی کر لو۔ بادشاہوں کی دنیا نہیں رہی، اکبر جا کے دیکھو، اکبر بادشاہ کی قبر نہیں ملے گی، ہمایوں کی قبر نہیں ملے گی، اور اورنگزیب کی قبر تم کو ڈھونڈنے پر ملے گی۔ میاں قبریں مٹ گئی، بڑے بڑے بادشاہوں کی، ان کے نام مٹ گئے جنہوں نے دنیا داری سے دل لگایا، مگر جنہوں نے مدینے والے سے دل لگایا ان کی قبریں آج بھی آباد تھی، کل بھی آباد ہیں، قیامت تک آباد رہیں گی۔ اگر دیکھنا ہے تو جا کر کے دیکھو، کہ کسی کی چوچا میں قبر دیکھو تو مخدوم اشرف کی قبر پہ میلے لگ رہے ہیں، جا کر کے بریلی میں دیکھو احمد رضا کی قبر پہ میلہ لگ رہا ہے، جا کر کے دیکھو معین الدین چشتی کی قبر پہ میلے لگ رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ آؤ میرے بھائیوں، آج سے عہد کرتے ہیں کہ آج سے اپنے رب کے سامنے جھکیں گے۔ نوجوانوں، یہ آخری پیغام سن لینا۔ اگر یہ ہو سکتا ہے کہ تقریر کرنے والا آخری بار کر رہا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے میرے بھائیوں میں سے کوئی ایسی تقریر سننے والا آیا ہو آج کے بعد جو نصیحت نہ سن پائے۔ اللہ سب کو لمبی عمر دے، میں کسی کے لیے بد دعا نہیں کر رہا، مگر پھر بھی سنو، اچھا سنو، کوئی موت کے بستر پہ ہو، وہ گناہ کرے گا؟ نہیں کرتا۔ اس کا مطلب موت کو بھول کے لوگ گمراہ ہو گئے۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے، ایک سوال کر رہا ہوں، یہ بتاؤ اگر باپ نماز نہیں پڑھتا ہو تو بیٹا نماز پڑھے گا؟ یہ کون بول رہا ہے بھائی؟ اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے بیٹھو سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں ہر بیٹا اپنے باپ کا راز ہے۔ صوفیہ اس حدیث کی شرح کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ باپ جو گناہ چھپ کے کرتا ہے کبھی کبھی بچہ وہ کھل کے کر دیتا ہے۔ پہلے لوگ شادیاں کرتے تھے تو لڑکی دیکھتے تھے شریف نیک۔ آج کل حالات ٹھیک نہیں ہے دنیا کے، پڑھو بی کسی کی ہے اور اس کو ایسا دکھ دے رہی ہے، اس کو ایسا صدمہ دے رہی ہے۔ اب چونکہ اندھے ہو گئے نا لوگ، اب سنسکار نہیں دیکھ رہے ہیں، پیسہ دیکھ رہے ہیں۔ مالدار کے سارے عیب اس کی دولت نے چھپا دیے، غریب کی لڑکی پڑھی لکھی شریف نیک بیٹھی ہے، رشتہ نہیں آ رہا ہے، مالدار کی بگڑی ہوئی بے حیا لڑکی کے ہزاروں رشتے۔ پہلے کے لوگ شادی کرتے تھے تو نانی تک چیک کرتے تھے، بولو کہاں تک، جلدی بولو بھائی، کہ نانی شریف ہے، یہ بزرگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھو۔ پہلے لوگ فیملی پلاننگ کرتے تھے کہ بھئی اگر ماں اچھی ہوگی تو اس کی بیٹی میں اثر ہوگا، بیٹی بگڑی ہوئی ہے تو ماں بگڑی ہوئی تو بیٹی بگڑ جائے گی، ماں شریف تو بیٹی بھی شریف۔ اب ذرا غور کریں آپ، اب تو نہیں ایسا ماحول، اب تو مسلمانوں میں بھی بغیر جہیز کے کون شادی کرتا ہے، کون غریب کی لڑکی کے ساتھ شادی کرتا ہے۔ ادھر مالدار کی لڑکی کی شادی ہوئی ہے، غریب آدمی سو نہیں پا رہا ہے، مزدور، بی بی کہہ رہی ہے
ارے رات کافی ہو گئی سو جاؤ. کہا میری کہنے لگے مجھے نیند نہیں آتی. کیوں نہیں نیند آتی؟ کہ مزدور ہوں. میرے بھائی نے شادی کی اپنی بیٹی کی, پڑوسی نے, تو اتنی مہنگی شادی کی ہے, میں کیسے کروں گا؟ میری تو 3 بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں, نیند نہیں آتی. تم کوئی نیکی کرنا چاہتے ہو؟ نیکی کچھ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو, کسی غریب کی لڑکی سے اپنے بچے کی شادی کرو. مالدار نہ دیکھو, غریب کی لڑکی لے کے آؤ, پریشان کی لڑکی لے کر کے آؤ. آج کے زمانے میں اللہ کا شکر ہے میں سید ہوں, مگر پھر بھی کہہ رہا ہوں اگر کوئی ایسا نوجوان اس محفل میں وعدہ کرے میں جب شادی کروں گا بغیر جہیز کے, بالکل سادہ, بالکل بغیر جہیز کے شادی کروں گا. جب کوئی اس سے پوچھے کیوں, کہ اس وجہ سے کروں گا سنت کے مطابق بغیر ایک کپ چائے کے. پوچھے کیوں, کہ اس وجہ سے مجھے کسی دنیا والے سے کچھ نہیں چاہیے. کا کیا مطلب؟ مطلب یہ مجھے اپنے بریلی والے کا یہ شعر سمجھ میں آ گیا ہے. کا کون سا شعر؟ کا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. دینے والا ہے سچا, جلدی بولو, دینے والا ہے سچا. واہ واہ واہ, دینے والا ہے سچا. پہلے لوگ نانی دیکھتے تھے, نانی ٹھیک ہے تو پھر نواسی, نانی ٹھیک ہے تو بیٹی ٹھیک ہے, بیٹی ٹھیک ہے تو نواسی ٹھیک ہے. مگر سنو میری بات سنو, اسلام کہتا ہے بالکل نانی دیکھنی ہے تو ضرور دیکھو. نانی اگر دیکھنی ہے تو مکے کی خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھو. بیٹی دیکھنی ہے تو مدینے کی سیدہ فاطمۃ الزہرا کو دیکھو. نواسی دیکھنی ہے تو پھر کربلا کی سیدہ زینب کبریٰ کو دیکھو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ماں نیک تو بچے. کیا ہوا بھائی, تقریر کر لوں؟ نہیں اے بھائی کہاں چلے رومال والے بھائی, ہم تو آپ ہی کے لیے آئے اتنا سفر کر کے. بیٹھ جاؤ, اچھے انسان ہو آپ, ایک بار میں بیٹھ گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ زیادہ اچھا آدمی چلا گیا. دل لگا کے بولے سبحان اللہ. ہاں اتنی رات میں تقریر کراؤ گے یہ سب, دل لگا کے بولو سبحان اللہ. تو پہلے کیا دیکھتے تھے؟ پورا. ایک عورت اگر اچھی آ جائے تو پورا علاقہ بدل دے. ایک خراب عورت آ جائے, خودکشی کر رہے ہیں لوگ. کتنے بزدل ہیں وہ لوگ ہیں. یہ بتاؤ اگر کبوتر پہ بلی حملہ کرے تو کبوتر اڑ کے بچے گا یا آنکھ بند کے بچے گا؟ جلدی بولو. اور اب وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جب بلی حملہ کرے تو کبوتر کی طرح آنکھ بند نہیں کرنی ہے, اڑ جانا ہے, اڑ جانا ہے ڈٹ کے. جب لگے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے تو تم تو بلیور ہو, اللہ میں یقین رکھتے ہو, تم پہ تو یہ بات بالکل زیبی نہیں دیتی کہ تم یہ کام کرو. اگر کوئی ایسا میرا بھائی ہو, میرا بھائی اللہ نہ کرے کسی کی زندگی میں ایسے حالات آ جاتے ہیں, آ ہی جاتے ہیں, انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے اپنے باپ کو بتانا, اپنے بھائی کو بتانا, اپنے دل میں گھننا مت, اپنی جان نہ دینا. اس عورت کی وجہ سے اپنی جان نہ دینا کیونکہ اس نے تم کو پیدا نہیں کیا ہے. تیرے مرنے سے اس کو اگر خوشی ہوگی, تیری ماں کے اوپر کیا گزرے گی, اپنی ماں کے لیے جینا. مگر جب تجھے لگے کوئی میرا نہیں ہے, حالات میرے سازگار نہیں, اور اب خودکشی کے علاوہ کوئی صورت نہیں, کوئی آپشن نہیں, تو میرے بھائی ایک میرا نسخہ پہلے اپنا لینا, اس کے بعد جو تیرا دل چاہے وہ کرنا. بات یہ ہے کہ جب کوئی راستہ نظر آئے تو سجدے میں جانا اور اللہ کے سامنے رو کے کہنا مالک تیرا بندہ تھک گیا, اب اس کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں, میں تھک چکا ہوں مالک دنیا والوں سے, اب مجھے اس پریشانی سے تو نکال دے. میرا ایمان کہتا ہے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے, سر بعد میں اٹھائے گا, اللہ حل پہلے نکال دے. واہ 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 واہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, بہت اچھا, بہت اچھا. اسی وجہ سے شادی کرو تو ایک دم پاگل نہ ہو جاؤ, فلاں سے شادی کریں گے, نہیں نہیں, ماں باپ کا مشورہ ضروری ہے. ماں باپ سے مشورہ ضرور کر لیا کرو. یہ الگ بات ہے کہ بغیر ان کے کرو گے تب بھی شریعت میں کوئی دقت نہیں, مگر اگر مشورہ کر لو گے تو مشورے میں خیر ہے. سمجھ آئے کہ نہیں؟ مشورے میں, اور وہ تم کو مشورہ
پہلے لوگ شادی کرتے تھے. ایک چودھری تھے غیر منقسم ہندوستان میں. دل لگ رہا ہے آپ لوگوں نہیں لگ رہا ہے؟ غیر منقسم ہندوستان میں یعنی تقسیم جب ملک نہیں ہوا تھا اس وقت میں پنجاب علاقے میں ایک چودھری تھے. ان کا نام تھا بازید. ان کے تھیں 2 بیویاں 100 نوکر. ان کی بیویاں بھی ہیں 2, 100 نوکر ہیں. اور انہوں نے تیسری شادی کر لی اور تیسری بیوی انہیں نیک مل گئی, ٹھیک مل گئی. کبھی کبھی بیوی ٹھیک بھی مل جاتی ہے. ان کو تیسری ٹھیک ملی. کیوں؟ چونکہ بیوی شریف تھی, نماز پڑھنے والی تھی. ذرا زور سے تو بولو. قرآن پڑھتی تھی, گھر میں آتے ہی قرآن پڑھا. جس گھر میں آتے ہی عورت قرآن پڑھ دے اس کی برکت قیامت تک ختم نہیں ہوتی بھائی. اللہ بڑا خوش ہوتا ہے ان عورتوں. اچھا وہ آئی, اس نے دیکھا یہاں تو کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا, نہ اس کا شوہر نماز پڑھے, نہ اس کی بیویاں نماز پڑھے, نہ بچے نماز پڑھے, نہ نوکر نماز پڑھے. اس نے دماغ لگایا, میری بہنیں سنیں, اگر یہ چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا. اس نے دماغ لگایا نمازی کیسے بنانا ہے. جھگڑے نہیں لگائے, میں نماز پڑھتی ہوں تم نہیں پڑھتی. اپنی سوتنوں سے نہیں لڑی وہ, نہیں, سمجھدار تھی. اللہ کو وہ نمازی پسند نہیں جو نماز پڑھ کے گھمنڈ کرے. اللہ کو تو وہ نمازی پسند ہے جو خود بھی نماز پڑھے اور دوسروں کو بھی نماز کی طرف لے کے آئے. بھائی آپ لوگ ایک طرف جن لوگوں کو جانا ہو چلے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں, مگر بیٹھ جائیں, تقریر کرنے دیں, آپ پریشان نہ کریں. میرا دل بن گیا ہے تو اب سن لو تقریر, سن لو. اس نے دماغ لگایا کیسے نمازی کیسے بنانا ہے. کوئی جھگڑا نہیں کیا, اس نے دماغ لگایا. سوچا پہلے چودھری کو نمازی بناؤں, یہ انجن ہے, پھر اس کے بعد ڈبے تو پیچھے, وہ خود ہی نماز پڑھنے لگیں گے. اس نے دیکھا چودھری کو دودھ لے کے جاتے نوکر, اور نوکر سے تم لے کے نہیں جاؤ گے, میں لے کے جاؤں گی. اوٹایا دودھ, اچھے سے گرم کیا, بادام شدام ڈال کے اسے اوٹایا دودھ کو. لات میں پہنچی, لیجئے چودھری صاحب دودھ. کہا میرے نوکر لے کے آتے ہیں, آپ کیوں لے کے آئیں؟ میری 2 بیویاں وہ کبھی نہیں لائیں. کہا ان کو چھوڑیں, میرا حق زیادہ ہے آپ کی خدمت کرنے کا. لیجئے آپ یہ دودھ پیجئے. چودھری نے جو ہے نا وہ دودھ لے لیا اور پیا. بڑا ذائقے مند تھا, بڑا اچھا لگا, دل خوش ہو گیا. پھر چودھری سے بولی آپ کے پاؤں دبانا چاہتی ہوں, توجہ کریں ذرا. کہا کیوں؟ کہا میں اپنے گھر پہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی تھی, اب میرے آپ سرتاج ہیں, آپ میرے شوہر ہیں, آپ کی خدمت میرے پر لازم, لہذا اجازت دے. اچھا پاؤں دبانا بھی جانتی تھی, کچھ لوگ دباتے ہیں تو اور درد کر دیتے ہیں. اس نے دبایا اور دبایا, ریلیکس فیل ہوا. چودھری لگا سونے, سو گیا. چودھری کو جیسی نیند آئی اس نے کہا چودھری صاحب میں جا رہی ہوں اور آپ کو بھی نیند آ رہی ہے, اگر اجازت دیں تو فجر کی نماز کے لیے اٹھا دوں. بولو تو صحیح, بولو تو صحیح بھائی. نماز کے لیے اٹھاؤں, اس کا مطلب نصیحت کرنے کے لیے بھی ماحول بنانا ضروری ہے. کچھ لوگ ایسے ہی نصیحت کر کے خود ہی پھنس جاتے ہیں بیچارے. ہاں نصیحت دماغ سے کرنی چاہیے, عقل سے لگانی ہے. وسیم بریلوی نے کہا تھا کون سی بات کس وقت کب کہی جاتی ہے, یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے. اب ذرا غور کریں, ایک تو وہ مرد, دوسرا چودھری. مرد تو ہوتے ہی گھمنڈی ہے, عورتوں کے اوپر تو گھمنڈ دکھاتے ہیں وہ. حالانکہ اللہ کا شکر ہے میں مرد ہوں, مگر یہ بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے, پھر بھی کہہ رہا ہوں. ایک آدمی بمبئی سے آیا, گھر میں آ کے بیوی سے لڑنے لگا. کیوں لڑ رہا ہے؟ کہ مجھے پانی نہیں دیا اس نے. ارے تو 1500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آ گیا, 2000, تو 5 قدم دور پانی بھی پی لیتا. کہنے لگا نہیں, جہاں پر چلتی ہے نا دادا گیری چلانے میں مزہ آتا ہے. میں دیکھ رہا ہوں آپ کو, سمجھ آ رہی نہیں آپ کے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جہاں چلتی ہے. اور بہترین ہم میں, میرے نبی فرماتے تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے. اب اتنے بڑے بے وقوف ہیں لوگ, گھمنڈی نہیں ہوتے, بے وقوف ہیں ایسے لوگ. بیوی سے لڑ لیں گے, تھانہ کچہری کر لیں گے, ماں باپ کی عزت خراب کروا دیں گے, مگر بیوی سے سوری بولنے میں ان کی ناک کٹے گی. حالانکہ اندر کمرے میں جا کے ایک بار کہہ دے چل ختم کر جو بات ہوئی یار, وہ خود ہی مان جائے گی. بالکل بہت اچھا طریقہ ہے, مان لو ایک بار, اس سے معافی مانگنے میں تیری عزت بھی نہیں گھٹے گی. غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگنے میں کیا بات ہے؟ کیا بات ہے, کیا کہنے. اگر تم غلطی کرنے میں نہیں شرماتے تو معافی مانگنے میں کیا شرمانا ہے؟ اس نے کہا چودھری نماز کے لیے اٹھاؤں. کہنے لگا بھاگ یہاں سے, مجھے سمجھانے آ گئی, نکل یہاں سے. چلی گئی. اچھا اس کی بے عزتی ہو گئی نا, ہو گئی. مطلب یہی بھاؤ چل رہا ہے نا بے عزتی کا ہمارے یہاں.
کہ کوئی بھی بدتمیز کسی کو گالی دے دے تو اس کی بے عزتی ہو گئی, کوئی کسی کو مارے تو جس نے جواب نہیں دیا اس کی بے عزتی ہو گئی. ارے شریف آدمی کی عزت ہے یا عزت اس گنڈے موالی کی ہونی چاہیے؟ کیا کہنے, بتاؤ. کیا کہنے. اللہ نے اس ابو جہل کو عزت نہیں دی جو گالیاں دیتا تھا, اللہ نے اس ابو بکر صدیق کو عزت دی ہے جو گالیاں سن کے ان کو جواب نہیں دیتا. واہ 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 واہ. چودھری نماز کے لیے اٹھاؤں, بھاگ یہاں سے چلی گئی. دوسرے دن بھی آئی اور دوسرے دن آ کے بولی چودھری صاحب لیجئے دودھ پیجئے. اس نے پھر نماز کے لیے کہے گی, کہا دیکھتی ہوں چودھری صاحب مگر میرا حق نہ چھینے, لیجئے دودھ پیجئے. اس نے دودھ پیا, اس کے بعد بولی چودھری صاحب آپ کے پاؤں دبا دوں. اچھا اس کو یاد تھا کل اچھے سے دبائے تھے, دبانے لگی. تھوڑی دیر کے بعد خراٹے شروع ہوئے, کہنے لگی چودھری صاحب سونے لگے ہو, میں بھی جا رہی ہوں. غصہ نہ کرنا, ذرا ناراض نہ ہونا, جلال نہ فرمانا, اجازت دیں تو فجر میں اٹھا دوں. ایسی لات ماری, اس کے اچانک نیچے گری, اس کا بیچاری کا منہ جا کر کے پتھر میں لگا اور منہ سے پھر خون نکلا. مگر کیسی نیک عورت تھی, کیسی شریف عورت تھی وہ. اس نے اپنا برتن اٹھایا, ایک لفظ بھی تو نہیں کہا, یہ بھی تو نہیں کہا میں تجھے نماز کے لیے تو اٹھا رہی ہوں. کتنی نیک اس کی ماں ہوگی اور وہ کتنی شریف باپ کی بیٹی ہوگی, ایک لفظ بھی نہیں بولا. وہ تو چلی گئی, آتی رہی جاتی رہی, کئی ہفتے گزر گئے, کئی ہفتے گزرے. کہنے لگی ایک دن چودھری کے دل میں رحم آیا. اس نے کہا یہ بتا تو چودھری کی بیٹی ہے, اتنی بڑی خاندان کی, کیوں پٹتی ہے مجھ سے, گالیاں کھاتی ہے, تجھے لالچ کیا ہے؟ آخر یہ بتا تجھے کیا لالچ ہے؟ میں تجھے مارتا ہوں, لات مارتا ہوں, تجھ کو میں دھکے دیتا ہوں, پھر بھی نماز کے لیے کہتی ہے. کہنے لگی چودھری صاحب بات یہ ہے میں نمک حرام نہیں ہوں, نمک حلال ہوں, تیرا نمک کھاتی ہوں. میرے نبی فرماتے ہیں جب بے نمازی مرے گا, بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ, اے بھائی بیٹھ جاؤ, اللہ کا واسطہ دے کے بٹھا دو. نہیں آپ لوگ بیٹھے رہو, آپ لوگ بیٹھنا, ان کو بٹھانے کے لیے آپ مت اٹھو, وہ بیٹھ جائیں گے, بیٹھے آرام سے بیٹھ جاؤ بھائی. کوئی بات ہوئی ہے تو اسے ختم کرو, بعد میں کر لینا, بیٹھ جاؤ فی الحال. بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ, کوئی نہیں جائے گا, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. ابلیس چاہتا ہے کہ یہ محفلیں نہ ہوں. یہاں کوئی ابلیس ہی آیا ہوگا کوئی. بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ, آپ لوگ سننے دو بھائی بہنوں کو ہماری. مجھے امید ہے کوئی میرا بھائی اٹھ کے جائے گا نہیں انشاءاللہ. سب بیٹھانے میں لگے ہیں, باقی عورت کو پہلے بٹھا دیجئے, مسئلہ ختم ہو جائے. عورتیں بٹھا دیں گی عورتوں کو. اس کو لڑکی کو پکڑ کے لے جاؤ باہر, اس کو باہر پکڑ کے لے جاؤ, عورتوں سے کہو, 2-3 عورتوں سے کہو اس کو پکڑ کے لے جائے باہر. بیٹھ جاؤ آپ لوگ, واقعی میں ابلیس کا ہی حملہ آئی ہے. بیٹھ جاؤ, اے بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ. ارے بھائی جھگڑا نہ کرو, جلسہ خراب کر رہے ہو بھائی. کوئی گل باقی رہے گا, واہ 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 واہ, سید صاحب نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اور جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود, جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود, آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے. واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بیٹھو آپ لوگ, سب لوگ بیٹھ جاؤ, حضور کے جلسے کے لیے بیٹھ جاؤ آپ لوگ, مہربانی کرو بھائی آپ لوگ بیٹھ جاؤ.
بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. اے بھائی ادھر پیچھے والے جو لوگ ہیں آپ بھی آ جاؤ جلسے میں. حضور کا جلسہ خراب نہ کرو, آ جاؤ. بڑی محنت سے سجتا ہے بھائی جلسہ, آ جاؤ. بیٹھ جاؤ بھائی آپ لوگ, بیٹھ جاؤ آپ لوگ. میں نے بھی اپنی زندگی میں اتنی اچھی پبلک پہلی بار ہی دیکھی ہے بھائی. یہ میری زندگی کا پہلا اتفاق ہے. اتنے سمجھدار لوگ ہیں ماشاءاللہ. بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. تھوڑی دیر اور سنا دوں یا ختم کر دوں؟ بتاؤ بھائی, مجھے تو کافی دیر ہو گئی. یہ بات پوری کرنا چاہ رہا تھا, حالانکہ آپ نے یہ ڈسٹرب ہو گئے لوگ بے وجہ میں. ماشاءاللہ. اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو. اللہ اللہ اللہ. اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو. اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. واہ 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 واہ, زندہ باد. ماشاءاللہ, بہت اچھے. نام شان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں کیا کہنے کیا کہنے. حشر تک باقی نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا. بس بیٹھو آپ آرام سے بیٹھو. چودھری کی بات چل رہی تھی, یاد ہے آپ کو؟ اس نے کہا تو اتنا پٹتی ہے, گالیاں کھاتی ہے, تجھے لاتے مارتا ہوں, پھر بھی کیوں آتی ہے؟ بات کیا ہے؟ کہنے لگی چودھری بات یہ ہے کہ میں نمک حرام نہیں ہوں, نمک حلال ہوں. تیرا گھر میں نمک کھاتی ہوں. حضور فرماتے ہیں بے نمازی جب مرے گا اتنی پیاس لگے گی, اتنی پیاس لگے گی, سارے لوگ سن لیں, اتنی پیاس لگے گی ساتوں سمندر کا پانی بھی اگر وہ پی لے تو اس کی پیاس نہیں بجھنی جس نے نماز میں اللہ کے سامنے سر نہیں جھکایا. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھے گا, نمرود کے ساتھ اٹھے گا, وہ کھڑا ہوگا انہی کے صف میں. میرے بھائیوں, بے نمازی ہو سکتا ہے اس کا ایمان پہ خاتمہ نہ ہو. وہ عورت رونے لگی بس اسی وجہ سے کہ تم بے نمازی اگر ہو تو پھر میرے بچے بھی بے نمازی رہیں گے. اسی لالچ میں تیری لاتے کھاتی ہوں, گالیاں سہتی ہوں, اور کوئی لالچ نہیں. اس نے نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے, میں نے تو اس کے پاؤں میں سارا کلام رکھ دیا. کہ لگا چودھری بولا سنو, صبح کو تم مجھے نہ اٹھانا بلکہ میں فجر میں تم کو اٹھا دوں گا. صبح فجر میں چودھری نے اپنی بیوی کو اٹھایا, دونوں سجدے میں گئے, اور جیسے ہی عورت نے سجدہ کیا ویسے ہی پھوٹ پھوٹ کے روئی اور کہنے لگی اے بے پناہ طاقتوں والے, میں کمزور ہوں, گناہگار ہوں, مگر تجھے معلوم ہے میں نے کتنی گالیاں, کتنی لاتیں اور کتنے دھکے کھائے ہیں, تب میرا آدمی یہاں تک آیا ہے. مالک, اس کو نمازی بنانے کے لیے میں نے کتنی راتیں تکلیف سہی ہے, کتنی لاتیں اور کتنے گھوسے اور میرے منہ پھٹے ہیں, میں نے تکلیفیں سہی ہیں مالک, تب یہ یہاں تک آیا ہے. اسے تیرے سامنے جھکا دینا میرا کام تھا, اسے قبول کر لینا یہ تیرا کام ہے. مولا, اپنے کرم سے میرے آدمی کے دل کو بدل دے. مولا, اس کے دل میں نماز کی محبت پیدا کر دے, ایسا جھکا کہ پھر اس کی جھکنے کی عادت پڑ گئی. اللہ نے اس کا ایسا دل بدلا کہ پھر تہجد تک کی نماز نہیں چھوڑتا تھا. اس کے 100 نوکر نمازی, اس کے بچے, اس کی بیوی, اس کا پورا گھر نمازی. اس نے اپنے گھر کے باہر ایک بڑی سی مسجد بنوائی جو آج بھی بنی ہوئی ہے. اس نے آس پاس کے علاقوں میں نماز کی تبلیغ کی, اس کی تبلیغ سے علاقے میں نمازوں کی لہر دوڑی. اس نے ہر گاؤں میں اپنے پیسے سے ایک مسجد بنوائی, اور آج بھی اس کے یہاں کی مسجد دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے جاتے ہیں. ان دونوں کے درمیان جب بچہ پیدا ہوا تو کوئی عام بچہ نہیں تھا بلکہ اپنے وقت کا قطب الاقطاب تھا, سلطان
سلطان محمد باہو جس نے کہا تھا تسبیح پھری پر دل نہیں پھریاں کی لینا تسبیح پھڑ کے ہوں، علم پڑھا پر ادب نہ سکھیاں کی لینا علم نو پھڑ کے ہوں. جب ماں باپ نماز پڑھتے ہیں پنجاب کی سرزمین پہ تو بیٹا سلطان محمد باہو بنتا ہے. جب ماں باپ نماز پڑھتے ہیں بریلی کی سرزمین پہ تو بیٹا احمد رضا اعلی حضرت بنتا ہے. جب ماں باپ نماز پڑھتے ہیں سوداگران محلے میں تو بیٹا اختر رضا تاج شریعہ بنتا ہے. جب ماں باپ نماز پڑھتے ہیں کلیر کے علاء الدین کے تو بیٹا صابر علاء الدین بنتا ہے. جب ماں باپ نماز پڑھتے ہیں معین الدین اجمیری کے تو بیٹا ہند الولی غریب نواز عطا رسول بنتا ہے. جب ماں باپ نماز پڑھتے ہیں عبد القادر جیلانی کے تو بیٹا غوث العظم دستگیر بنتا ہے. جب ماں باپ نماز پڑھتے ہیں کربلا والے کے تو پھر کربلا میں سر جھکانے سے پہلے حسین کہتے ہیں اے میری ماں فاطمہ آپ جب بھوکی پیاسی سر جھکاتی تھی تو عشاء میں جھکاتی تھی اور فجر میں اٹھا بھی لیتی تھی، مگر حسین جب سر جھکائے گا تو جھکائے گا کربلا کے میدان میں، اٹھائے گا قیامت کے میدان میں. واہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آواز بیٹھو میرے بھائیو. کہاں گئی وہ عورتیں جو اپنے بچوں سے کہتی تھیں تحفظ ناموس رسالت؟ ایک عورت اپنے 2.5 سال کے بچے کو حضور کی بارگاہ میں لے کے آئی، حضور اس کو بھی لے کے جائیں اپنے ساتھ جنگ پر. سرکار نے فرمایا یہ تیرا 2.5 سال کا بچہ ہے، اس نے دودھ پینا بھی چھوڑا، یہ جنگ میں کیا کرے گا؟ کہنے لگی یا رسول اللہ میں یہ سوچ کے لائی ہوں. سوچ دیکھو اللہ نے اپنے حبیب کو یار بھی چن چن کے دیے، رشتہ دار بھی چن چن کے دیے. نہ نبی کے یاروں کا جواب ہے نہ رشتہ داروں کا جواب ہے. حضور میں یہ سوچ کے لائی ہوں یہ میرا بچہ جو ہے نا، جب آپ پر تیر آتے ہوں گے اور آپ کو ڈھال کی ضرورت پڑتی ہوگی تو یہ میرے بچے کو ڈھال کی جگہ استعمال کرنا. حضور ایک تیر رک جائے، ایک بھالا، ایک تلوار کا بار اگر میرا بیٹا آپ کے اوپر سے روک لے تو قیامت کے دن عرض کروں گی مولا میں اسی شہید بچے کی ماں ہوں جس نے اپنی جان سے تیرے محبوب کی جان پہ قربان کی تھی. مالک اس وجہ سے حضور میرے بیٹے قبول کرائے. حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا لے جا اپنے بچے کو، تیری اتنی اچھی نیت ہے اگر تیرا بچہ شہید نہیں بھی ہوگا پھر بھی شہداء کی ماں کے ساتھ اٹھائی جائے گی. اب مجھے بتاؤ جن عورتوں کو غیبت کرنے کا وقت ہے، بچہ جب رویا تو موبائل ہاتھ میں دے دیا. حالانکہ بچہ 7 سال تک ہی ماں باپ کے پاس رہتا ہے، 7 سال کے بعد ماں باپ بلائیں پھر بھی نہیں آتا ہے. اس کا مطلب ہے 7 سال وہ بچہ ماں باپ کا پیار چاہتا ہے. اس کے ساتھ مار توڑی نہیں، موبائل دے دیا. کیمبرج یونیورسٹی کہتی ہے یہ جو عورتیں اپنے بچوں کو رونے میں موبائل دیتی ہیں، موبائل نہیں دیتی ہیں، ڈرگس دیتی ہیں، ڈرگس زہر دیتی ہیں. ماں جو کھاتی ہے اس کا اثر پیٹ کے بچے پہ ہوتا ہے، ایسا میڈیکل سائنس کہتا ہے. وہ لوگ کہتا ہے نہیں کہتا ہے. یہ جو بچے پاگل پیدا ہوتے ہیں اپنی ماں کے پیٹ سے، ان پہ ریسرچ ہوا یہ کون بچے ہیں جو ماں کی پیٹ. تو انہوں نے کہا ہارورڈ نے یہ وہ بچے ہیں جب ماں کے پیٹ میں تھے 80%، 80%. یہ وہ بچے ہیں جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو باپ نے ماں کو مارا. وہ ظلم تو اپنی بیوی پہ کر رہا تھا مگر اس کے بچے کے دماغ پہ آ گئی. اس کا مطلب یہ ہے جاہل جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں یہ اپنی بیویوں کو نہیں مارتے. اب ڈاکٹر کے یہاں جاتی ہے نا عورت، ادھر دیکھو تو وہ کہتا ہے دیکھو اگر تم چاہتی ہو بچہ مضبوط پیدا ہو تو آئرن کی چیزیں کھانا. یہ ڈاکٹر نہیں اس سے کہہ رہی ہے. حالت حمل میں ٹینشن مت لینا، دماغی تناؤ میں نہ رہنا ورنہ بچے کے دماغ پہ اثر پڑے گا. فری مائنڈ رہ کے اچھی غذائیں کھانا. جب تک پریگنینسی ہے، جب تک تم حالت عمل میں ہو، جب تک گربھ اوستھا میں ہو، یہ تم کو کھانا ہے، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے. کھانا ہے زیادہ سیب میں آئرن ہے. تمہیں کھانا ہے زیادہ بادام
बादाम में आयरन है, ज्यादा तुम्हें खाना है लीमू, लीमू में विटामिन सी है, विटामिन डी के लिए धूप में बैठा करो, और ज्यादा हालत हमल में अमरूद खाओ। अब मुझे आप जरा दिल पे हाथ रख के मुसलमानों बताओ, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या माँ अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। होगा कि नहीं होगा बोलो? अरे होगा कि नहीं होगा बोलो? पानीपत में एक बच्चा पैदा हुआ, इमाम आजम अबू हनीफा की नस्ल से ताल्लुक है उसका, नोमानी। पैदा होते ही रोने लगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, एक हकीम 2 हकीम 2 डॉक्टर 3 डॉक्टर, ठीक ही नहीं हुआ। 1 महीने के बाद हजरत सैयदना बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद फखरुद्दीन रज़ी अल्लाह तो निकल के जा रहे थे मुरीदों के हमरा, जैसे ही आवाज सुनी रोने की, मुरीदों से कहा देखो ये अल्लाह के वली के रोने की आवाज है, ये रो नहीं रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है। हुजूर कैसे का, चलो दरबारे पहुंचे, कोई है? ए भाई बैठ 2 मिनट बैठ के सुन। आप मुझ पे हंस रहे हो या इन पे हंस रहे हो? और कोई साहब जाना चाहते हैं, इसी तरह के कोई साहब हो तो चले जाएं भाई, बड़ा मुश्किल है रात में तकरीर करना, इसी वजह से नहीं करता हूं मैं। बस सुन लो, 10 मिनट और सुन लो, ज्यादा आप पे बोझ नहीं बनूंगा। 1 घंटा होने लगा मुझे, 5-10 मिनट रह गए, 1 घंटा हो जाएगा। भूल गया मैं क्या कह रहा था, याद है आपको क्या कर? कहो बच्चा रो रहा है, दरबार पहुंचे, कहने लगे रो रहा है, क्या बात है? कहने लगे ये आपका बच्चा है? बाप निकल गया, जी। कहिए अल्लाह का वली है। कहा आपका दिमाग ठीक है? जब से पैदा हुआ ये सोने नहीं दे रहा है, रो रहा है लगातार, आप इसे वली कह रहे हैं? कहने लगे उससे कुछ ना कहो, मेरी गोद में लाओ। गोद में दिया, एक कान में कुछ पढ़ा, दूसरे में कुछ सुनाया, बच्चा खामोश। कहने लगे हुजूर क्या पढ़ के दम किया है, क्या सुना दिया मेरे बच्चे को? दवाइयों से ठीक नहीं हुआ। कहा बाद में बताऊंगा, पहले बताओ क्या तुम्हारी बीबी कुरान की हाफिजा है? कहा हाँ। कहा तो सुनो, तुम्हारी बीबी ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते इतना कुरान पढ़ा कि बच्चे को पेट के अंदर माँ की गिजा, उसकी रूह की कुरान बन गया, उसको आदत पड़ गई कुरान सुनने की। माँ जचगी में चली गई, माँ ने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। इन दिनों में तो बच्चे को कुरान की भूख लगी, तुम दवाइयां खिला रहे थे, मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले रसूल का दामन, आले रसूल का दामन। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अब जब बच्चा बड़े होते देखेगा माँ बाप को झगड़ा करते हुए, तो झगड़ालू नहीं बनेगा। अगर आपके बच्चे अब समझदार हो गए तो झगड़ा करना बंद करो, हाथ जोड़ रहे हैं आपसे, वरना ये बच्चे आपके बिगड़ जाएंगे। खुदा का वास्ता, मेरी बहनों से एक बात कह रहा हूं, चलो इनको आजकल झगड़े आपस में चल रहे हैं, तो वो जो सहारा लिया जाए, अखलाक का सहारा नहीं, अच्छी आदतों का सहारा नहीं, ताबीज के सहारे से मेरा आदमी मेरी मुट्ठी में आ जाए, कोई जादू ऐसा करवा दे। जी जी, जो जादू करने वाला है उसकी वाली उसकी मुट्ठी में नहीं है। मगर हालात ये चल रहे हैं कि जब तक बेवकूफ लोग हैं तब तक अक्लमंदों की रोटी रोजी में कोई कमी नहीं। औरत अपने आदमी को वही जब आएगा तो मैले कपड़े पहन के दिखाएगी, वही सब आदमी के लिए तावीज मुट्ठी में। मुट्ठी वाले काम कब कर रही है? जिसने कपड़े दिए उसे वही बेकार से कपड़े, वही फटे हुए कपड़े। जिसने जो है साबुन ला के दिया उसको वही बगैर धुलावा मुंह, और उसको वही कपड़े। और जब कहीं जा रही है तो अच्छे कपड़े पहन के, मेकअप करके। औरतों से पूछो किसे दिखा रही हो? जिसके देखना जायज है, सवाब है और जरूरी है। औरतें अगर चाहती हैं कि उनके मर्द उनसे मोहब्बत करें
تو اسلام اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے آدمیوں کے لیے میک اپ کریں. اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جب عورت اپنے آدمی کو دکھانے کے لیے سجتی ہے, جتنی بار آئینہ دیکھتی ہے اتنا ہی اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے, اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں. عورت کا میک اپ کا ایک ہی مطلب تھا پرانے زمانوں میں. دھیان سے سننا میری بات, کان کھول کے. اس زمانے میں اور آج سے 50 سال پرانے سے 20 سال پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں, پہلے کی گھر کی شریف عورتیں صرف اپنے مردوں کو دکھانے کے لیے سجتی تھی, اور جو دوسرے مردوں کو دکھانے کے لیے سجتی تھی وہ بازارو عورتیں کہلاتی تھی. اب معاملہ بدل گیا, عورتیں اپنے آدمی کے لیے دکھانے کے لیے نہیں سجتی, شادی میں جائے گی تو سجے گی, بیاہ میں جائے گی تو سجے گی. تو تجھ سے دلچسپی بھی دوسرا ہی آدمی رکھے گا, اپنا آدمی نہیں رکھے گا. اپنے آدمی کے سجنے کے لیے دکھا. اور سن میری بہن, کسی نہ تو تعویذ کرنے والے کے پاس جا, نہ کسی دنیا دار کے پاس جا. اگر تجھے اپنا گھر بنانا ہے تو ساری دنیا کے تعویذ کرنے والے ایک طرف, اور حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا طریقہ ایک طرف. مولا علی کہتے ہیں جب میں گھر میں آتا تھا تو فاطمہ مجھے مسکرا کے سلام کیا کرتی. واہ 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 واہ, ماشاء اللہ, واہ واہ واہ, بہت عمدہ.